بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت اور اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی، اور اللہ حیا نہیں فرماتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی دو مثالیں ذکر کیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں کے ساتھ تشبیہ دی تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا ان جیسی مثالوں کو بیان کرنے میں، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کے دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا یضل بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں؟ قرآن پاک سے کس طرح گمراہ ہوتے ہیں تو سنیے گا۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ رب العزت کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور جن کی عقلیں جہالت کا غلبہ ہوتی ہیں، اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا چیز سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر 17 نمبر آیت میں نور سے حق کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اسی طرح باطل کو اندھیرے کے ساتھ، تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نزول قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قرآن سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی آج کل دیکھا ہوگا کہ جی مولانا صاحب وہ بھی تو قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ بھی تو حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ پہلے اپنے جو آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، تو آپ پہلے ان سے رجوع کریں کہ کیسا واقعی اس طرح مسئلہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے بندے آتے ہیں، 2-4 آیت پڑھتے ہیں تو اس کی اپنی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گمراہ کرتا ہے، کس سے؟ قرآن پڑھ کے وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وما یضل به الا الفاسقین،
اور وہ اس کے ذریعے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو نافرمان ہوں گے نا، اگر وہ قرآن پڑھیں گے سنیں گے تو اللہ رب العزت ان کو گمراہ کرے گا۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ اور اسی طرح فسق کے 3 درجے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے جو تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو فاسق کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، فسق و فجور ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو گمراہی میں رکھتا ہے۔ اب فسق کے 3 درجے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا ہے تغابی، یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ کرے پھر اس کو برا ہی جانے، اور دوسرا ہے انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا ہے، اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح کے بھی بہت لوگ ہیں کہ کبیرہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں جی، میرے پاس تو پیسہ بڑا ہے، میرے پاس تو یہ چیز بڑی ہے، وہ چیز بڑی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو اسے کہتے ہیں انہماک، اور یہ فسق کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی شرک و کفر کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو اب یہ جو 3 درجے فسق کے بیان ہوئے، انہماک، جحود اور اسی طرح تغابی، تو ان میں سے جو جحود ہے، اگر تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، گناہ کبیرہ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، تو پھر تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں فاسقوں فاجروں سے بھی دور رکھے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔